السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کی مبارک جماعت کو بھیجا، ان پر اپنی کتابوں کو نازل کیا. انبیاء نے، اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں بلایا. ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا، قولوا لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لیجئے، ایک اللہ پر ایمان لے آئیے. یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی. ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا، یہیں سے ابتدا ہوئی. کوئی نبوی راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اسے اپنی دعوت کی ابتدا عقیدہ توحید سے کرنا ہوگی. جو لوگ عقیدہ توحید کو اپنی دعوت سے نکال کر ذکر و فکر کی دعوت دیتے ہیں، مختلف مسائل کی دعوت دیتے ہیں، جزیات کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر نہیں ہیں. انبیاء کا یہ مبارک گروہ، اس کے آخری نبی سرتاج اولاد آدم میں سب کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد پھر نبوت کا یہ مبارک سلسلہ بند ہو گیا. قرآن حکیم آخری کتاب ہے. قیامت کی دیواروں تک اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان لائے. یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، اور وہ میری نبوت کا سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لے کے آئے تو وہ جہنم میں جائے گا. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. نبوت کا یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اس پر قرآن حکیم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اجماع امت سے بکثرت شواہد موجود ہیں. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے اور نبوت کے اعلان کرتا پھرتا ہے. نبیوں کے اعلان تو آپ نے سنے ہوں گے. پچھلے سال فیصل آباد میں ایک عورت نے بھی اعلان کیا اور اس نے بھی کہا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور محمد میرے بھائی ہیں اور میں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوں. کبھی کوئی اٹھاتا ہے، کبھی کوئی اٹھاتا ہے، اور جہالت کی انتہا ہے کہ نبوت کے یہ دعوے دار، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی، سینکڑوں کا مجمع ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے. اب یہ بیعت کرنے والے کوئی سکھ، یہودی، عیسائی تو نہیں ہیں، کلمہ گو ہیں، جاہل ہیں، دین سے ناواقف ہیں، شرعی علوم سے ناواقف ہیں. ان کو کوئی نیا ایٹم چاہیے، نئی چیز چاہیے، نئی چمکتی ہوئی کوئی آواز چاہیے اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں پھیلائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن حکیم آخری کتاب ہے. نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ آپ پر آنے والی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے. تو چند بنیادی باتوں کو یاد رکھیے کہ قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر تو بڑے زور شور سے کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آمد کا ذکر نہیں کیا. ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے اور جاتے ہوئے آنے والے نبی کا ذکر کرتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ خوشخبری دے کر کے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک اور آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ آنے والے نبی کا ذکر کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی اور کی خبر، کسی اور کی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اس دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا لا نبی بعدی، میں جا رہا ہوں، بعثت انا والساعة كهاتين، میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں. میری بعثت کے بعد اب جو چیز آئے گی وہ قیامت ہوگی، کوئی اور نبی نہیں ہے. تم آخری امت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ اعلان کیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ کذاب، دجال اور جھوٹوں کا تعارف کروا کے گئے. ہاں 30 کے قریب ہوں گے، اور اس 30 سے مراد کثرت ہے کہ کثرت سے لوگ یہ دعویٰ کریں گے اور وہ اپنے دعوے میں کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. قرآن مجید نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا، اصول دین سے پردہ کشائی کی، اور کسی ایسے اصول کو چھپا کے نہیں رکھا جس پر دنیا اور آخرت کی فلاح کی بنیاد ہو، امت کی ہدایت کی بنیاد ہو. ہر ایسی بات کا ذکر ہوا. علامات قیامت میں سے دخان کا ذکر، دابۃ الارض کا ذکر، یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر یہ موجود ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کا ذکر کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا. اب سوچئے
یاجوج ماجوج کے تو ظاہر ہونے کا ذکر موجود ہے، قیامت کی نشانیاں موجود ہیں، دابۃ الارض کا ذکر موجود ہے، جو ہلکی باتیں ہیں، اور کسی نبی کا آنا تو اس سے بڑی اہم بات ہے۔ ان چھوٹی باتوں کا ذکر کر دیا گیا اور کسی اور کی نبوت کا ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح احادیث کو دیکھ لیجئے، احادیث میں نزول عیسیٰ کا ذکر موجود ہے، احادیث میں امام مہدی کے ظاہر ہونے کا ذکر موجود ہے، اور یہاں ظاہر ہونے سے مراد وہ غار میں چھپا ہوا نکلنے کا چکر نہیں ہے، وہ تو ایک افسانوی شخصیت ہے، ایک گھڑا ہوا تراشا ہوا ایک کہانی ہے۔ یہاں مہدی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک نیک شخص کے جو پیدا ہوں گے، اللہ ان کی اصلاح فرمائیں گے، ان کے ہاتھ پر امت اکٹھی ہوگی، وہ جہاد کریں گے، یہاں ذکر ان کا ہے۔ جس مہدی کا ذکر روافض بیان کرتے ہیں وہ تو اللہ کے دشمن کا تعارف ہے، وہ اللہ کے ولی کا تعارف نہیں ہے، اور ہم یہ پرانی کتابوں کی بنیاد پہ نہیں، موجودہ ویڈیوز کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ ایک ظالم کو ہم نے سنا جس نے کہا کہ ہمارا آئے گا قائم آل محمد بارواں، اور جب وہ آئے گا وہ فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا، وہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پہ آئے گا اور لوگوں سے پوچھے گا یہ قبر تو میرے نانا کی ہے، ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر عمر ہے، تو حکم دے گا ان کی قبروں کو پھاڑا جائے، ان کی لاشوں کو نکالا جائے، ان کو درختوں پہ لٹکایا جائے، اور پھر ان درختوں کو آگ لگا دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ تعارف اللہ کے ولی کا نہیں، شیطان کے ولی کا ہے۔ اب وہ تو یہ کہانی جھوٹی ہے، یہ تراشا ہوا تمہارا افسانہ ہے، یہ صحابہ دشمنی پر تمہارا گھڑا ہوا بد عقیدہ ہے، اور ایسا شخص امام مہدی ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان کا پتر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی کافر کا تم تعارف کروا رہے ہو، ہم ایسے کو امام مہدی ماننے کے لیے تیار؟ وہ تو وہ ہے جو آئے گا، میرے آقا کی نسل سے ہوگا، وہ زمین جو ظلم سے بھر چکی تھی اس کو امن کا گہوارہ بنا دے گا، وہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرے گا۔ تو جن احادیث کے اندر یہ قصہ موجود ہے امام مہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ امت کی تجدید کرنے والوں کا ذکر موجود ہے، پھر کیسے ممکن ہے یہ باتیں تو مصطفیٰ نے بیان کر دی اور اپنی امت کو اپنے بعد آنے والے کسی نبی کا تعارف نہیں کروایا؟ یہودی مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں طہارت کے طریقے سکھاتے ہیں، اور صحابہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے دین پر چھوڑ کے گئے جن کی راتیں اتنی چمکتی ہیں جیسے اس کا دن چمکتا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک کا علم دے کر گئے۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ باقی رہنا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر کے جاتے۔ آپ نے اس کا دروازہ بند کر کے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو آئے گا وہ کذاب ہوگا اور دجال ہوگا۔ اسی طرح اسلاف امت، صحابہ، تابعین، ان کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی، صحیح بخاری 7068 نمبر روایت ہے، زبیر بن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس گئے رضی اللہ عنہ اور حجاج کے سخت رویے کی ہم نے ان کے پاس جا کر شکایت کی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، صبر کرو، حجاج کے مظالم پہ صبر کرو، اب ہر آنے والا دور گزر جانے والے دور سے زیادہ شدید ہوگا، اب تم صبر کرو، تمہارے لیے صبر کا درس ہے، صبر کا پیغام ہے۔ حتی تلقوا ربکم سمعتوه من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تم فوت ہو کر اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ بات میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو آپ یہ کہتے صبر کرو، نبی آنے والا ہے، حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ظلم ستم مٹ جائے گا، پھر امن کا دور دورہ ہوگا، کہا صبر کرو، اب گزر جانے والا دور، آنے والا دور جو ہوگا وہ زیادہ شدید ہوگا اس سے، یہاں تک کہ تم فوت ہو کر اللہ سے ملاقات کر لو۔ یہ پیغام ہے، اس کے اندر درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور وہ خاص ادوار جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے، میرے نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ ادوار اس سوچ سے، اس فکر سے خالی تھے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تو بعد کے صوفیوں نے تراشا ہے، بعد کے صوفیوں نے گھڑا ہے۔ محی الدین جو اسد ممیت الدین تھا، ابن عربی، اس ظالم نے یہ کہا تھا ابن عربی نے کہ اب جو نبی ہیں وہ آئیں گے، اگر یہ کہیں کہ نبوت بند ہو گئی، واہ بنی اسرائیل میں نبی چلتے رہے اور محمد کی باری آئی تو تم نے نبوت بند کر دی، نبی ہر دور کے اندر باقی رہیں گے۔ ہاں جو نبی آئے گا وہ نبوت کا اعلان نہیں کرے گا، دکان کھلے گی پر بورڈ نہیں لگے گا، دکانیں کھلیاں رہیں گیاں۔ یہ صوفیوں نے تراشا، اس لیے تذکرہ غوثیہ میں ہے، پیر جی کے پاس وہ مرید آئے، کہنے کہ پیر جی مرید ہونے آئے ہیں۔ اچھا کیا طریقہ ہے مرید کرنے کا؟ آگے آ جاؤ، پاس بٹھایا، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ پیر جی تسی کیوں گیا؟ کہ تو نے کیوں کہا؟ کہ میں تو آپ کو بڑا نیک سمجھ کے آیا تھا، میں تو جاہل کے پاس مرید ہونے آ گیا۔ کہ میں نے جاہل کے سامنے راز لیک کر دیا، میں نے اس لیے پڑھا۔ دوسرے سے کہا تو آ گیا، تو نے بننا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بننا ہے۔ کہا آگے آ جا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ انہوں تصوف کا تڑکا بہت لگا سی، مرچ مسالہ زیادہ، حیدرآبادی بریانی کی طرح لگا ہوا تھا تصوف کا۔ اس نے کہا حاجی جی میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، میں نے تو آپ کو خدا ماننا تھا، آپ رسالت پہ ہی گر گئے۔ تب کی دے کر کہا بیٹھے رہو بیٹا، تم بڑی پہنچی ہوئی، میرے تو بھی 2 ہاتھ لگے ہیں، تجھے میں علم دوں گا۔ منصور حلاج سے کسی نے کہا کہ تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟
کہا बेवकूफ तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, मैंने तो उलूहियत का दावा किया है, रबूबियत का दावा किया है। तो ये दरवाजे सूफिया ने खोले। सूफिया के यहाँ ये था कि जनाब अब निजात मौकूफ है हजरत जी की इत्तबा में, हजरत जी हुज्जत है इस वक्त, अगर किसी ने जन्नत पानी है तो उसे बाबा रशीद अहमद के पीछे चलना पड़ेगा। ये सूफिया के दरवाजे हैं, ये कलमे सूफिया ने पढ़ाए हैं कि ख्वाब के अंदर भी देख रहा हूं, ख्वाब के अंदर भी पीर जी के नाम के कलमे पढ़ रहा हूं। बेदार होकर पीर जी को खत लिखता है, पीर जी कहता है तसल्ली रखो, परेशान ना हो। ये इशारा था तुम जिसके पीछे चल रहे हो वो मुत्तबे सुन्नत है, वो मुत्तबे सुन्नत नहीं, वो गाली हलूली सूफी और जहन्नम के दरवाजे का दाई है। तो ये इब्न अरबी ने बदअकीदगी फैलाई सहाबा के दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, मुहद्दिसीन का दौर, आइमा दीन का दौर इस बातिल नजरिए से पाक था कि नबूवत का सिलसिला बाकी है, नबी तो आएंगे लेकिन वो अपनी नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे। क़यामत के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो आप शरीयत मुहम्मदिया की तबाह करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे, हालांकि वो सच्चे नबी हैं। इससे भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और की नबूवत मुमकिन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाले दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल और कुरान हकीम का मजाक उड़ाने वाले हैं। एक चीज अल्लाह ने बयान नहीं की, एक चीज कुरान हकीम में बयान नहीं हुई, एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं की। आज कोई इस्लाम का चोला पहनकर दावा नबूवत करे, वो किसी शक्ल में हो, वो जिल्ली हो, बुरूजी हो, वो उम्मती हो, जो भी उसको टाइटल दे दिया जाए, वो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ा रहा है, वो कुरान हकीम का मजाक उड़ा रहा है। मालिक फरमाता है कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, तुम अल्लाह का, अल्लाह की आयत का, उसके रसूल का मजाक उड़ाते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अब माज़रत पेश ना करो, तुम कुफर कर चुके हो ईमान लाने के बाद, तुम वादी ईमान से निकल के कुफर की वादी में दाखिल हो गए हो। साबित हुआ कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे वो झूठा है, क्योंकि उसके पास अपने दावे पर कोई दलील नहीं, ना कुरान मजीद से ना इजमाए उम्मत से, बल्कि वो कुरान का भी मुखालिफ है और वो इजमाए उम्मत का भी मुखालिफ है। इससे नबूवत की दलील नहीं मांगी जाएगी। कोई ये कहे आप सुने तो सही उसके दलाइल, जो ये कहे वो कादियान का मिर्जा हो या कोई और इस रास्ते का राही हो, ये सुन ले कोई कलमा गो मुसलमान कि फलां ने दावा नबूवत किया है, तो उसके ये आवाज सुनते ही कहा जाएगा अगर ये पहले कलमा गो था तो मुर्तद हो चुका है, ये काफिर हो चुका है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, ये ईमान बनाइए। किसी जालिम की दावे पर उससे दलील नहीं मांगी जाएगी कि दलील दो, उसके दलाइल सुने, हो सकता है ठीक हो, ये हो सकता है शक की बीमारी है, और जो शक की बीमारी है वो इंसान को हलाकत के दरवाजे की तरफ ले जाती है। मेरे शेख, मेरे उस्ताद हाफिज़ अब्दुल्लाह भावलपुरी रहमहुल्लाह, चूंकि कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ असातिज़ा होते हैं, कोई मैथ, कोई इंग्लिश, कोई किसी चीज़ का पढ़ाने वाला। तो वहाँ एक उस्ताद जो इंग्लिश पढ़ाता था या आप सबको और सब्जेक्ट पढ़ाता था, वो कादियानी था। हाफिज़ साहब की उससे गुफ्तगू रहा करती थी। एक दिन कहने लगा कि अब्दुल्ला यूँ करते हैं, हम इस्तिखारे पे आ जाते हैं, तुम भी मानते हो इस्तिखारे को, हम भी मानते हैं, तुम इस्तिखारा करो कि उस्ताद जी जो कादियानी है, और यहाँ अर्ज कर दूँ कि यहाँ उस्ताद से मुराद कोई दीनी मदरसे का उस्ताद नहीं है जिससे इल्म लिया जाता है, ये कॉलेज स्कूल के असातिज़ा, तुम इस्तिखारा करो कि ये कादियानी अगर हक पर है तो मुझे कादियानी बना दे अल्लाह, और अगर अहलुल हदीस हक पर हैं तो ये कादियानी तो बताए होकर अहले हदीस बन जाए। आप सब कहते हैं मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, तो मुझे उसकी बात दिल को लगी कि बात तो ठीक है, जब अल्लाह से मशवरा होगा तो अल्लाह तो हमारी तरफ इसका दिल मोड़ेगा ना। मैंने घर जाके अपने अबू हाफिज़ नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम थे, उनसे कहा कि अबू जी आज बड़ा कमाल हुआ है, हमारे जो स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर हैं, उन्होंने ये कहा, तो कहते हैं वालिद साहब ने मुक्का बना के मेरे सीने में मारा और कहा जालिम आज तेरे उस टीचर ने सबसे खतरनाक वार तुझ पे किया है। तो मैं हैरान हका बका के बजी हमें गुस्सा करने लगे, इसमें खतरनाकी वाली क्या बात है? उस्ताद जी ने तो सिर्फ यही कहना कि इस्तिखारा करते हैं, कहा बेटा उसने तुझे डगमगा दिया कि पता नहीं मैं हक पे हूं, पता नहीं ये हक पे है। ये जो शक का बीज है ये ईमान के मुनाफी है। जो भी नबूवत का दावा करे कंफर्म काफिर है, मुर्तद है, ना उससे दलील मांगी जाएगी, ना उसके दलाइल की तरफ देखा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि तू ये दावा नबूवत करके अगर पहले तो कलमा गो था तो मुर्तद हो चुका है, काफिर हो चुका है, तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो लोगों ने बनाई हुई टर्म्स है कि ये जिल्ली नबी है, ये बुरूजी है, इसका तस्वर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके प्यारे सहाबा के यहाँ नहीं मिलता, बल्कि आपने क्या कहा, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और एक और मकाम पे आपने फरमाया इन्नी आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया के इस मुबारक गिरोह का सबसे आखिरी हूँ। इन अहादीस में खातमुन नबिय्यीन की तफसीर ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, आखिरुल अंबिया, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, यही अल्फाज है, इसी पे उम्मत का इत्तफाक है, और इससे आपके बाद नबूवत का मुतलक इनकार हो जाता है, आपके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। खातमुन नबिय्यीन का ये मायना बयान करना, उसकी ये तावील करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे मोहर लगा देते हैं वो उम्मती नबी बन जाता है। अब्दुल कादिर साहब भी कहते हैं वो औलिया के, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी खातमुल औलिया हैं। कहते हैं अब क़यामत तक जितने वली बनते हैं उन वलियों की सीवी पीर जिलानी के दरबार में पेश होती है, पीर जिलानी उस सीवी पर नजर दौड़ाते हैं और जिस पे पीर जिलानी साइन कर देते हैं वो वली बन जाता है। ये इन पीरों फकीरों के खाने के ढकोसले हैं, ये खाने पीने के ढोंग हैं, अपने मुरीदों को काबू रखने के ढोंग हैं। ना पीर जिलानी ने ये कहा, और अगर कहा भी हो तो वो कहने वाला भी गुमराह और ये पैगाम पहुंचाने वाला भी गुमराह। ये सिर्फ अपने मुरीदों की जेबें खाली करने के लिए। कादी साहब एक और शागिर्द है,
اس نے کہا پیر گھمکول شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ گیا, اس نے قادری صاحب کے بارے میں کچھ کہا. پیر گھمکول سنتے رہے, اور جب اس کی بات ختم ہو گئی, یہ کہا تو نے تو طاہر القادری صاحب کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں, بے وقوف انسان. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی مجلس لگتی ہے, کچہری لگتی ہے. اس نے جملہ استعمال کیا کچہری کا, کچہری لگتی ہے, مجلس لگتی ہے, اور سارے اولیاء اتقیاء وہاں پہنچتے ہیں. پیر گھمکول صاحب نے کہا کہ میرے لیے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کا ٹائم ہے, میں بھی ملنے کے لیے جاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جاتا ہوں, اور میں جب جاتا ہوں قادری کو وہیں بیٹھے ہوئے پاتا ہوں, میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, میں نے تقاضے کے باہر کاٹ دینے پر قادری ہوتے بیٹھا رہتا. یہ کہانی سنانے والے پیر گھمکول شاہ کو صحابی مان لیا جائے, تمہارے قادری صاحب کو بھی صحابی مان لیا جائے, صبح شام دیدار ہو رہے ہیں. ہم پوچھیں کہ وہ کچہری ہے کہاں, لوکیشن تو بھیج دو, کوئی ایڈریس تو دے دو, کیا جواب ملے گا؟ وابیو تمہاری اکھاں اس قابل نہیں کہ دیکھو, تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل. وہ دیکھا ہوگا نا اپنے میلاد میں بڑی پیاری کرسی سمجھتی ہے, اور کرسی سجا کے رکھی جاتی ہے, پھر آواز گونجتا ہے آ گئے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, حضور بھی ہیں یہاں موجود. تو کسی عقل والے نے کہا اچھا جی حضور موجود ہیں؟ کہا جی موجود ہیں. کہا جب کہاں ہیں؟ وہ کرسی پر ہے. کہا مجھے بھی دکھا دو. کہ نہیں تیری اکھ بھابیاں تو نہیں دیکھ سکتا. کہا اچھا میں اکھا میٹ لینا, میرا ہاتھ ہی لگوا دو, آنکھیں بند کر دیتا ہوں, میرا ہاتھ تو لگوا دو کہ یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. وہ نعت خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, تمہیں نظر نہیں آتے. اپنے مریدوں کو برگلانے والوں مان لیتے ہیں تمہاری ایک لمحے کے لیے بات کہ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. فاطمہ کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہو گے, جس نے اپنے بابا کی وفات کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا؟ کیا کہو گے بلال کو جس نے اذان دینے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا کہو گے صحابہ کو؟ کیا کہو گے فاروق اعظم کو جس نے کہا تھا اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا؟ کیا کہو گے ابو بکر کو جس نے کہا تھا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات؟ کیا کہو گے صحابہ کو؟ کیا کہو گے عائشہ کو جس نے کہا تھا مات النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ سب کی آنکھوں پہ پردے تھے. تمہاری آنکھوں پہ شیطان نے شرک کی وجہ سے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ تمہیں شیطان نظر آتا ہے, تم اس پہ دعوے کچھ اور کرتے ہوئے نظر آتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے میں کچہریاں نہیں لگاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مہر لگا کر نبی نہیں بناتے. انہوں نے کہا جی آپ نہیں سمجھتے, آپ کا سارا دین مردوں کا دین ہے. کس نے سنا؟ امام بخاری نے کس سے سنا؟ علی بن مدینی سے. کہا ہے فوت ہو گئے, بخاری فوت ہو گئے, علی بن مدینی فوت ہو گئے, تابعی فوت ہو گئے, ابن عمر فوت ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تمہارا دین مردوں کا دین ہے, ہمارا دین زندوں کا دین ہے. میرا دل میرے اللہ سے سن کے بیان کرتا ہے یہ کفر کے عقیدے ہیں, اس کا دین محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے نبی جس پہ مہر لگا دے وہ امتی نبی بن جاتا ہے, یہ تمہیں سمجھ آ گئی, ابو بکر کو نہ آئی. تمہیں سمجھ آ گئی, عمر عثمان و علی کو نہ آئی. جو صحابہ کو سمجھ نہیں آئی وہ دین کی بات نہیں ہو سکتی. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون. ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجمعت الامہ علی حمل هذه الكلام على ظاہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے, اس پر امت کا اجماع ہے, اور یہ کلام اس کو اس کے ظاہر پہ محمول کیا جائے گا. اور یہ کلیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے. جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے تو نبوت کا دروازہ کھلا رہا یا بند ہو گیا؟ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے. اگر آخری نبی نے آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اس کی امت کا حصہ بھی تو باقی رہتا. وہ کس کی طرف نبی بن کے آئے گا؟ آپ قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی ہیں, تو آپ آخری نبی ہیں اور آپ آخری امت ہیں. امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقول تعالی وما ارسلناک یا محمد الى هؤلاء المشرکین باللہ من قومک خاصہ. فرمانے والی تعالی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف مشرکین مکہ کی طرف, صرف ان کی طرف مبعوث نہیں کیا, ولكن ارسلناک کافۃ للناس اجمعین العرب منهم العرب والعجم والاحمر والاسود. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا, عربوں کی طرف بھی, عجم کی طرف بھی, کالوں کی طرف بھی, اور گورے اور سرخوں کی طرف بھی. عرب و عجم, گوروں کالوں, پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے. آپ خوشخبری دیتے ہیں کس کو؟ جو آپ کے پیچھے چلتا ہے, جو آپ کی تباہ کرتا ہے, جو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے, آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. من اطاعنی دخل الجنہ, یہ خوشخبری ہے میرے آقا کی. جو میرے پیچھے چلے گا, پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ تو رب کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں. جو نماز پڑھے گا صلو کما رأیتمونی اصلی کے طریقے پہ, جو حج کرے گا خذوا عنی مناسککم کو سامنے رکھ کر ایک ایک مسئلے میں وہ دیکھے گا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے. 23 سال آپ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی پیدائش کا دن بیان کیا, اپنی پیدائش کا دن بیان کیا, تاریخ سوار کا دن بیان کیا, روزہ رکھا. اور تم سوار کے علاوہ عید منا رہے ہو اور اس میں وہ کچھ کر رہے ہو جس کو کوئی شریف آدمی اپنی زبان پہ لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا. سینما گھروں کے باہر بورڈ لگا رہے ہو جشن عید میلاد النبی کے خوشی میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے اور 4 شو ہو رہے ہیں. یہ بے حیائی, یہ بے غیرتی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ کرتے ہو, پھر بھی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہو. یہ گمراہوں کا طریقہ ہے, مصطفیٰ کے پیاروں کا طریقہ نہیں ہے.
ولكن اکثر الناس لا يعلمون ان اللہ ارسلک كذلك الى جميع البشر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا الى جميع الثقلين جنهم وانسهم عربهم وعجمهم وهو خاتم الانبیاء لا نبی بعده. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم، جن اور انس سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کے بعد اس دروازہ نبوت کو بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. كان من نعمت اللہ علی عباده، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی نبوت کے دلائل بیان کر کے تمام مخلوق پہ اللہ نے حجت تمام کر دی. مالک فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں آپ سب کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یقول تعالی لنبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف قیامت تک کے لیے. اب کوئی قادیانی اور قادیانیوں کی امت کا دروازہ نہیں باقی بچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک تھے، اس کے بعد مرزا دجال پیدا ہو جائے گا، یا اس مرزا دجال کے بعد بھی اور کئی دجال آ جائیں گے، پھر ان کی امتیں ہوں گی، پھر وہ اپنی کتابیں بھی لکھیں گے. حقیقت الوحی کے نام پہ مرزے نے اپنی وحی کے قصے کہانیاں اکٹھی کی. ان قصوں میں سے ایک سناتا جاؤں آپ کو. مرزا کہتا میرے اوپر وحی تو آتی تھی اور ضرورت کے مطابق ملائکہ بھی آتے تھے، فرشتے بھی آتے تھے. جدوں مینوں لوڑ پیندی سی نا پیسیاں دی، سیال کوٹی کا کہتے ہیں پیسے دی، پیسے جدوں لوڑ پیندی پیسے دی، ادوں ایک وکھرا فرشتہ آتا، ایک نئے طرز کا فرشتہ آتا تھا اور پیسوں کی بوری لے جاتا تھا. کسی پوچھا جی اس فرشتے کا نام بھی بتا دو. کا اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. ٹیچی ٹیچی فرشتہ آ کے مجھے بوریاں بھری ہوئی ڈالروں کی پیسوں کی دے کے جاتا تھا. ہم کہتے ہیں عربی زبان میں ٹے، لیکن انگلش میں ٹی. یہ ٹیچی ٹیچی برطانیہ تو آندہ سے، یہ اللہ لو نہیں آندہ سے. آپ ہر انسان کی طرف رسول قیامت کی دیواروں تک. اب آپ کے بعد کوئی چیز بچی نہیں، نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ اس نبی کی کوئی اور امت آئے گی. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. وہذا من شرفہ وعظمتہ انہ خاتم النبیین وانہ مبعوث الی الناس کافہ. یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے اس مبارک سلسلے کو ختم کرنے والے اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونے والے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن اعلان کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء سلف و خلف کے نزدیک یہ الفاظ عام ہے اور واضح نص ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاتم النبیین الذی ختم النبوہ فتبع علیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ نے نبوت ختم کر دی اور اس ختم ہونے کے سلسلے پر مہر لگا دی. مہر لگا کے نیا امتی نبی نہیں بنایا، بلکہ مہر لگا کے یہ مبارک سلسلہ ختم کر دیا، سیل ہو گیا، بند ہو گیا. آخری نبی آپ ہیں، آخری کتاب اللہ کا کلام ہے. فلا تفتح لأحد بعده الى قیام الساعة. اب یہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا. اب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد یہ مبارک سلسلہ ختم ہو گیا. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیت قرآن حکیم کی دوسری اس آیت کی طرح ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کسے سونپے. اللہ نے رسالت جس کو سونپی اس کا اعلان بھی فرما دیا اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نص ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں. جب کوئی نبی نہیں تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو کہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے روپ میں ہے، یا یہ کہے اللہ اپنی مخلوق کے جسم میں حلول کر لیتا ہے، یا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو اس کے کفر میں اہل اسلام میں سے دو بندے بھی کسی اختلاف کا شکار نہیں ہے. کیا مانا؟ پکا کافر. دوہرا دوں، یہ عقائد ہمارے ہاں موجود ہیں. اللہ فلاں شخص کے روپ میں ہے. سنا ہوگا آپ نے وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بیٹے دی گال نہ کرمائی میں کو الف دی سمجھ کہ نہیں آئی، بیم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. اللہ کا نام احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد. دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ میم. احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ میم. بیٹے دی گال نہ کرمائی، مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں کو الف دی سمجھ کہ نہیں آئی، میں نے کبھی الف نہیں پڑھا، اے نہیں پڑھا، بی سی کیوں پڑھا رہے ہو؟ میں کو الف دی سمجھ کہ نہیں آئی. میم دا برخا پا کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے میم کا برخا پہنا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں آ گئے. یہ کفر کا عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یا کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں جو مخلوق میں سے فلاں بندہ ہے اس کے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے. تعالی اللہ عما یقولون. سنا یہ بھی نہیں سنا؟ لوکی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. پیر نوری بوری والی سرکار یوٹیوب پہ لکھو گے تو ناچنے والا بابا مل جائے گا آپ کو. مر گیا ہے، بہت بڑا مزار بن گیا ہے، اس نے زندگی میں بنا لیا تھا اور اچھا کیا تھا، 4 پیسے خود بھی تو کھا کے گیا، مرنے کے بعد تو پچھلوں نے کھانا تھا.
اس کا قوام اسے سامنے بٹھا کے قوالی پڑتا ہے. لوگ کی عرشا اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا, تم اللہ کو عرش میں ڈھونڈتے پھرتے ہو. اللہ تو نعوذ باللہ یہ ہمارے پیر بوری والے کی شکل میں موجود ہے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم, رب کے عرش پہ انی اللہ بن کر نکلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کہا کرتے تھے انی عبدہ و رسولہ. جب قیامت کا دن ہوگا عرش سے پردے ہٹیں گے, تم دیکھنا وہاں پر محمد بیٹھ کر اللہ اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کہنے والا کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں یا ہمارے کسی پیر فقیر باب حضرت کے روپ میں اللہ تعالیٰ آ چکا ہے, اللہ حلول کر چکا ہے. یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے, کوئی قادیان کا مرزا آ سکتا ہے, یا کوئی صوفیاء کا پیر فقیر نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے, تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. ابن حزم فرماتے ہیں کسی دو مسلمانوں کا بھی ان مسائل میں اختلاف نہیں ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یا اس کے بعد نبوت میں کسی کو شریک قرار دے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو کہے کہ ہاں یہ بھی نبی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ نبوت میں پارٹنرشپ ان کو بھی ملی ہوئی ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اس طرح علی پر بھی وحی آتی تھی. بلکہ علی ہی نہیں, اولاد علی 12 کے 12 جتنے ہیں, ان کو جب ضرورت پڑتی ہے ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. یہ وہیں سے پیتے ہیں جہاں سے نبوت پیتی ہے, اسی لیے نبوت کے لیے حجت ان آئمہ کو مانا جاتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنے والے, یہ عقیدہ پھیلانے والے, ان کا اسلام سے تعلق نہیں. دنیا کے کسی شخص کو کوئی نبی مان لیتا ہے تو اس کا یہ جرم, صرف یہ ایک جرم اسے ایمان کی وادی سے کھینچ کے کفرستان میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے. اس کی نمازیں, روزے, حج, زکات, صدقہ, خیرات, مسجد, مدرسے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی, کیونکہ وہ اسلام کے ایک بنیادی عمل کو اس کے اندر اپنے کسی پسندیدہ بندے کو شامل کر رہا ہے اور اس کو نبی بنا رہا ہے. یا بعض صوفیاء کا یہ ہے جی کہ آپ نہیں سمجھتے, دل کی صفائی ہو جائے تو پھر انسان ترقی کرتے 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 نبوت کے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے. پھر ایک ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اور اس پر سنا ہے واقعہ بابا جی کا, نہیں, بابا جی گوڈوں میں سر دے کے بیٹھے تھے مسجد نبوی کے ایک کونے میں, اور امام عبدالرزاق رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے تھے. تو کسی نے بابا جی کے پاس جا کر کہا کہ عبدالرزاق حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور تم یہاں کونے کھلے میں بیٹھے ہو. تو سر اٹھائے بغیر کہا وہاں جو بیٹھے ہیں وہ عبدالرزاق سے سن رہے ہیں, میں رزاق سے سنتا ہوں. میں نے کہا بڑا پہنچے ہے بھائی, اتنے پہنچے ہوئے ہو, اچھا پھر مجھے بتاؤ میں کون ہوں. تو اس نے اٹھایا نظر, دیکھا کہ فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا میں سمجھ گیا کہ اس امت میں اولیاء ایسے ہیں جو شان میں مجھ سے بڑھ کر ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ ریاستیں کر کے, مجاہدے کر کے, چلا کشی کر کے, دل کی صفائی کے ذریعے بھی اس مقام پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ سے سننے لگ جائے اور اللہ سے لو ایسی لگ جائے کہ جو ضرورت ہو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر وحی آ جائے. تو یہ کفر کا عقیدہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے آپ کے اس عقیدے کی تکذیب کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ فرما دینا لا نبی بعدی, اس سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں. اسی پر امت کا اجماع ہے, اب یہاں پر کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب وصرحت به السنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان عقائد میں سے ہے جنہیں قرآن نے صراحت سے بیان کیا اور سنت نے بڑے واشگاف طریقے سے اس کو کھول کر بیان کیا, اور امت نے اس پر اتفاق کیا. امت کے وہ مبارک ادوار وہ اس اختلاف سے پاک ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر بھی کوئی نبی بن سکتا ہے, پھر بھی کوئی کلمے پڑھا سکتا ہے, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے نعرے کوئی مروا سکتا ہے. امت کا مبارک دور صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا اس کفریات سے پاک ہے. علامہ آلوسی کا فتویٰ سنیے, یہ کسی اور کا نہیں, حنفی عالم ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. وہ کیا کہتے ہیں, امت نے اس پر اتفاق کیا, اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا. اگر اس دعوے پر اصرار کرے تو مسلمان حاکم پہ لازم ہے کہ وہ اس کو قتل کرے. مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے وہ اسی لیے کفار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اپنے مرزے کو نبی مانتے ہیں. جو یہ دعویٰ کرے کہ نبوت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, نبوت آتی رہے گی, جیسے اسحاق جھالوی مردود نے ابن عربی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابن عربی کو پڑھا ہے, یہ مسئلہ میرے سے سمجھو, اور وہ یہ ہے کہ اب نبوت تو باقی رہے گی, اعلان کوئی نہیں کرے گا, ڈگری کا کوئی اظہار نہیں کرے گا. تو یہ عقائد اہل سنت کے عقائد سے, کتاب و سنت کے عقائد سے ٹکراتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور بہترین حالت میں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر